نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، اور تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اور آیت تطہیر میں ہے جن کی پاکی کا بیان، آیت تطہیر میں ہے جن کی پاکی کا بیان، اور رجس سے ہے پاک سارا خاندان اہل بیت، رجس سے ہے پاک پیارا خاندان اہل بیت۔ اور گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ سارا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، سارا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت۔ مالک حقیقی کا بے انتہا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاکیزہ توسل اور اپنے پاکیزہ بندوں کی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہم جیسے عاجزوں اور خطاؤں کو ایک مرتبہ پھر ARYQ-TV کے زیر اہتمام خانقاہ عالیہ مشہدیہ حسینیہ حیدریہ حسین آباد شریف پر سجائی جانے والی فضائل اہل بیت اطہار کانفرنس میں مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے رب العزت اس پاکیزہ محفل کو سجانے والوں، بالخصوص ARYQ-TV کی پوری ٹیم، اس پاکیزہ محفل میں دور و نزدیک سے تشریف لانے والوں، پنڈال کا حسن بڑھانے والوں، مجھ نکمے سمیت ہم سب کو اہل بیت اطہار کی طہارت کا صدقہ تن کی بھی پاکی نصیب فرمائے، اور میرا مالک انہی کا صدقہ ہم سب کو من کی بھی پاکی نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، آج کی اس عفت مآب نشست میں چند لمحات سعادت بارگاہ اہل بیت میں سلامی پیش کرتے ہوئے جو ہم مل کے گزاریں گے، ان میں ہماری گفتگو کا عنوان یہ ہوگا کہ فضائل اہل بیت، عزت و شان اہل بیت، رفعت و مقام اہل بیت
اسے اللہ کے قرآن نے کس انداز میں بیان فرمایا ہے اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کس انداز میں بیان فرمایا۔ یوں کہہ لیجئے کہ ہم نے آج بارگاہ اہل بیت میں یا بالخصوص بارگاہ امام حسین میں سلامی پیش کرنی ہے، لیکن اس سلامی کا حسن یہ ہوگا کہ اس میں جتنا مواد پیش کیا جائے گا وہ جہان سے لیا ہوا مواد نہیں ہوگا، وہ مواد یا اللہ کے قرآن سے لیا جائے گا یا مدینے والے کی مقدس زبان سے لیا جائے گا۔ اس خوبصورت مضمون کو آپ تک پہنچانے کے لیے میں نے سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے چند الفاظ کو بطور سہارا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان خوبصورت لفظوں میں خوبصورتی کی حد یہ ہے، حسن کی انتہا یہ ہے کہ ان تھوڑے سے لفظوں میں رب کریم نے اپنے حبیب کریم کے خاندان عالی شان کی کسی ایک صفت کا تذکرہ نہیں فرمایا، 2 یا 4 صفتوں کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ میں اپنے ناقص علم کے مطابق بزرگوں کے کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے اس مختصر سے لفظوں کے مجموعے میں 1 2 3 4 5 نہیں بلکہ کم از کم اہل بیت اطہار کی 12 صفات میرے مالک نے ایسی بیان فرمائی ہیں کہ جو صفات رب نے پوری کائنات میں کسی اور انسان کو عطا ہی نہیں فرمائی، صرف اور صرف رسول اللہ کے خاندان کو عطا فرمائی۔ آئیے ان خوبصورت صفات کا تذکرہ کرتے ہیں جو قرآن سے ہمارے حصے میں آ رہی ہیں، جو ہمیں قرآن سے نصیب ہو رہی ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ آنے والے چند لمحوں میں ہماری ایسی محنت ہو جائے کہ ہماری طرف سے آقا پاک کی بارگاہ میں غلامی بھی پیش ہو جائے، اہل بیت اطہار کو خوبصورت سی سلامی بھی پیش ہو جائے۔ ارشاد ربانی کا مفہوم یہ ہے، میرا مالک ارشاد فرما رہا ہے اور اہل بیت رسول کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی مفہوم کلام یہ ہے کہ مالک حقیقی ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اے میرے نبی کے گھر والوں، اے میرے محبوب کے خاندان والوں، اے میرے محبوب کے اہل بیت سے تعلق رکھنے والوں، اے میرے محبوب کے اہل بیت، رب نے تم سے رجس کو صرف دور نہیں فرمایا بلکہ لیذھب عنکم الرجس، رب نے اپنی شان کے مطابق تم سے رجس کو بے حد دور فرما دیا ہوا ہے۔ اور اگلا لفظ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں جو پاک کیا ہے وہ بھی عام پاک نہیں کیا، تمہیں جو پاکی دی ہے وہ بھی معمولی پاکی نہیں عطا فرمائی، تطہیرا، اے اہل بیت رسول رب نے تمہیں ایسے پاک کر دیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اب آئیے ان خوبصورت لفظوں سے جو پہلی اعلیٰ ترین صفت اہل بیت اطہار کی ہمیں نصیب ہوتی ہے اس کی خوبصورت اور پیاری حقیقت سے شناسا ہونے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہاں جو ان لفظوں سے واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک کی اہل بیت سے پلیتی کو جو دور کیا ہے وہ رب نے دور فرمایا ہے۔ یہ فعل مخلوق کا نہیں ہے، یہ فعل خالق کا ہے۔ رب فرما رہا ہے کہ میں نے نبی کے گھر والوں سے پلیتی کو دور فرما دیا ہے۔ اب ذرا ذہن حاضر رکھیے
मफहूम और बात का मतलब ये बनेगा कि रब इन लफ्जों में इस हकीकत को वाजे कर रहा है कि दुनिया वालों अब भुल्ली न पड़ना, गलत फहमी का शिकार न होना, किसी के कहे हुए जुमले से अकीदे में फिसलन न पैदा कर लेना, हमेशा तुम्हारी नजर लियुज़्ज़िबअनकुमुर रिज्स पर रहे। ये अकीदा रखना कि अब कायनात भर का निजाम तो बदल सकता है, जमीन फट सकती है, सितारे गिर सकते हैं, कायनात का निजाम दरहम बरहम हो सकता है, लेकिन ये बात दिल की तख्ती पे लिखना, सब कुछ हो सकता है, लेकिन नबी के अहले बैत कभी रिज से के करीब नहीं जा सकते और रिज कभी नबी की अहले बैत के करीब नहीं आ सकते। नबी की अहले बैत कभी रिज के करीब नहीं जा सकती और रिज की ये मजाल नहीं, वो हुजूर की अहले बैत के करीब नहीं आ सकती। अब आज की इस नशिस्त में मैं रिज के पंज तन पाक की निस्बत से 5 माने आपके सामने रखूंगा। एक माना लुगत के हवाले से और 4 माने कुरान की दी हुई शरीयत के हवाले से, ताकि निस्बतों की बरकत से हमारे अकीदे भी वाजे हो जाएं, अहले बैते रसूल के कसीदे भी वाजे हो जाएं। लुगत में, उर्फ आम में, आम जुबान में रिज्स कहते हैं पलीती को, नापाकी को। अब अगर ये आम माना लिया जाए तो आयत का मफहूम देखें। माना ये होगा कि रब फरमा रहा है दुनिया वालों, अहले बैत कभी पलीती के करीब नहीं जा सकते और किसी किस्म की पलीती कभी अहले बैत के करीब नहीं आ सकती। जरा सोचिए तो सही कि रब करीम का ये ऐलान क्या क्या राज खोल रहा है कि दुनिया वालों से नशीन कर लेना, क़यामत तक ये बात दिल की तख्ती पे लिखना कि जहां अहले बैत होंगे वहां कभी पलीती नहीं होगी। ये शम्सुर रहमान का फैसला नहीं, ये अल्लाह के कुरान का फैसला है, ये मेरे मालिक रहमान का फैसला है। जहां नबी के घर वाले होंगे, जहां हुजूर की अज़वाजो मुतहरात और बिलखुसूस पंज तन पाक होंगे, रब फरमा रहा है जहां ये होंगे वहां पलीती नहीं होगी और जहां पलीती होगी वहां कभी ये नहीं होंगे। अब अंदाजा फरमाइए, ये शान है हुजूर के घर वालों की कि हुजूर के घर वाले, कुरान ने अज़वाजे मुतहरात मुराद लिए, हुजूर ने खुद अपनी जुबान से पंज तन पाक को इस सिफत में शामिल फरमाया। तो इज्तिमाई तौर पर बात समझ में आ गई कि जहां भी अज़वाजे मुतहरात और पंज तन पाक हो वहां कभी पलीती नहीं हो सकती और जहां पलीती हो वहां कभी ये पाकीज़ा नुफूस नहीं हो सकते। यहां पर आपके ज़हन को रोक कर एक खूबसूरत सा पैगाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो ये कि ये शान है नबी की अज़वाज की, ये शान है बिलखुसूस पंज तन पाक की, ये शान है नबी के घर वालों की। अब कलेजा करें, मैं दावत फिक्र दे रहा हूं कि नबी के घर वालों की शान ये है कि जहां वो हो वहां पलीती नहीं होती और जहां पलीती हो वहां वो नहीं होते। जब उसके घर वालों की ये शान है तो अंदाजा करें खुद मोहम्मद को रब करीम ने किस शान का मालिक बनाया। जब हुजूर की अहले बैत की शान ये है कि जहां वो हो वहां पलीती हो सकती, या कुरान से लियो ज़बान को रिज्स निकालना पड़ेगा, या ये अकीदा रखना पड़ेगा कि जहां हुजूर की अहले बैत हो वहां पलीती नहीं। तो जब अहले बैत की ये शान है तो जिसकी वजह से वो अहले बैत है रब ने उसे किस शान का मालिक बनाया हो। अब यही जुमला समझ में आ जाए, लोग कहते हैं ये आया मुबारका सिर्फ अहले बैत अतहार की शान में है, बिलाशुबा बिलखुसूस उनकी शान में है, लेकिन ये अपने अंदर इतना हुस्न रखती है कि ये मदीने वाले की हर वफादार की इज्जत को खोलती जाती है। यहां तक जब हम पहुंच गए कि अहले बैत के करीब पलीती नहीं आती और जब हुजूर के घर वालों के करीब नहीं आती तो खुद हुजूर के करीब कैसे आ सकती है, तो इससे बड़े राज खुल गए, बड़े मसले हल हो गए। हुजूर के करीब पलीती नहीं आ सकती, ये नस्से कती कुरानी का फैसला है। पता ये चला
کہ اب جن پشتوں میں رسول رہے. میں اہل بیت کو کہاں سے شروع کر رہا ہوں ذرا اندازہ فرمائیں. آدم پاک سے لے کے جناب عبداللہ تک جن پشتوں میں رسول رہے پلیتی ان میں بھی نہیں ہو سکتی، اور جناب حوا سے لے کے جناب آمنہ پاک تک جن رحموں میں میرا رسول رہا پلیتی ان میں بھی نہیں ہو سکتی. اور ابھی اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو اس کا حسن مزید نکھر کے سامنے آ جاتا ہے. اور میں اسی لمحے بارگاہ جناب سیدنا ابی طالب میں بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. جہاں رسول ہو وہاں پلیتی نہیں ہوتی، بلکہ وہ جگہ کیا ہوتی ہے؟ پاک. وہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ پاک. اب اگلا جملہ اگر آپ کے ذہن میں آ گیا تو بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ یہ بھی بتا رہا ہے کہ لوگوں جن کے گھر میں رسول رہے، جن کے گھر میں رسول رہے وہ بھی کمال کے پاک ہیں، اور جو رسول کے گھر میں رہے وہ بھی کمال کے پاک. صاحبان ذی وقار جن کے گھر میں رسول رہے، چاہے وہ جناب حلیمہ کا گھر ہو، چاہے وہ جناب ابو طالب کا گھر ہو، چاہے وہ جناب عبد المطلب کا گھر ہو، یا لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ نکال، یا مان حلیمہ بھی پاک ہے، ابو طالب بھی پاک ہے، عبد المطلب بھی پاک ہے. جن کے گھر میں رسول رہے وہ بھی کمال کے پاک ہیں، اور جو رسول کے گھر میں رہے وہ بھی بے مثل پاک ہے. وہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہوں، رسول کے گھر میں رہیں، بے مثل پاک ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ ہوں، رسول کے گھر میں رہیں، کمال کی پاک ہیں. اسی طرح حسنین کریمین ہیں، رسول کے گھر میں رہے کمال کے پاک ہیں. اور مجھے مزہ آتا ہے یہ بات سمجھ کے، چلو حسنین تو دوتی ہو کے نبی کے گھر میں پلے، فاطمہ بیٹی ہو کے نبی کے گھر میں پلی. اللہ جانے کیا راز تھا. علی تو پتریر تھا، علی تو چچا زاد بھائی تھا، اسے تو چچا کے گھر میں پلنا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی پہلے دن سے رسول کے گھر میں پلا تاکہ لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ کی وضاحت ہو جائے. جن گھروں میں رسول رہا وہ بھی کمال کے پاک ہے، اور جو رسول کے گھر میں رہے وہ بھی کمال کے پاک. اور آگے چلیے بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کی محبت اپنی جگہ. صاحبان ذی وقار توجہ فرمائیں، میں مسئلہ اسی مقام پر کہیں سے کہیں لے جانا چاہتا ہوں. جن لوگوں نے رسول کو کاندھوں پہ اٹھایا، لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ، جن لوگوں نے رسول کو کاندھوں پہ اٹھایا، خواہ وہ حلیمہ ہوں، خواہ وہ ابو طالب ہوں، خواہ وہ جناب عبد المطلب ہوں، جنہوں نے رسول کو اٹھایا وہ بھی کمال کے پاک ہیں، اور جن کو رسول نے اٹھایا وہ بھی کمال کے پاک ہیں. جنہیں رسول نے اٹھایا، خواہ وہ حسنین کریمین ہوں، خواہ وہ مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ ہوں، جن کو رسول نے اٹھایا وہ بھی کمال کے پاک ہیں، اور جن نے رسول کو اٹھایا. دنیا والوں صدیق اکبر کا رسول کے سواری بننا مت بھول جانا. لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ تمہیں بہت سے راستے دکھا دے گا. اب میں چار یار کی برکت سے، چار یاروں کی برکت سے چوتھا جملہ ایسا دینا چاہتا ہوں کہ اس سے آگے جانے کی پھر ضرورت ہی نہ رہے. اس زاویے کو سمجھتے ہوئے صاحبو، جن کا ہاتھ پکڑ کے، بھئی جہاں رسول ہو وہاں پلیتی، یہ سبق ہم پڑھ چکے ہیں. جن کا ہاتھ رسول نے پکڑ کے مصلی دیا، مصلی پہ کھڑا کیا، مصلی عطا فرمایا، وہ بھی کمال کے پاک ہیں. اور جس کا ہاتھ اٹھا کے من کن تو مولا کہہ کے کائنات کا مولا بنایا، وہ بھی کمال کے پاک. بات چل رہی تھی رسول اللہ کے گھر پر کہ سرکار کے گھر کو یہ شان حاصل ہے
کہ جہاں حضور کی اہل بیت ہو وہاں پلیتی نہیں ہوتی، اور جہاں پلیتی ہو وہاں حضور کی اہل بیت نہیں ہوتی. یہ صفت حضور کی ساری اہل بیت میں ہے. اور یہ جو 5 تن پاک ہے نا، ان کا اہل بیت میں سے ہونا یہ وہ خوبصورت حقیقت ہے جسے حضور کی ازواج نے بھی بیان فرمایا، جسے حضور کے اصحاب نے بھی بیان فرمایا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ خود مدینے والے کی ذات نے بھی بیان فرمایا. سیدہ عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں کہ وہ منظر میں نہیں بھول سکتی کہ سرکار پر کمال کی حسین چادر تھی. حضور نے اس چادر میں علی کو بھی لیا، حسن کو بھی لیا، حسین کو بھی لیا، جناب زہرا کو بھی لیا، اور پھر واضح کر دیا کہ اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، یا اللہ ہر کوئی کہتا ہے دوتے گھر والے نہیں ہوتے، میں اس سلسلے میں بھی بے مثال ہوں. میں نے اپنے گھر والوں میں اپنے دوتوں کو بھی شامل کر لیا ہے، اپنی بیٹی کو بھی شامل کر لیا ہے، اپنے داماد علی کو بھی شامل فرما لیا. اور حضور کے اصحاب سیدنا ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ گنتی نہیں ہو سکتی کہ کتنے مقامات پر سرکار نے ان پاکیزہ نفوس کا اہل بیت میں سے ہونا بیان کیا. اور حد ہو گئی، یہ روایت پڑھ کے ذوق تازہ ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ 6 مہینے یہ آیت جب نازل ہوئی تو میرا نبی 6 مہینے صبح کے وقت تشریف لاتے، جناب زہرا اور جناب علی المرتضیٰ کے دروازے پہ کرم فرماتے ہوئے کھڑے ہوتے، اور وہاں کھڑے ہو کے کہتے یہی آیہ مبارکہ تلاوت کرتے، اور الصلاۃ یا اہل بیت، نماز کا وقت ہے اے اہل بیت، اور ساتھ میں یہ تلاوت کرتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو پتا چلا یہ جو پاکیزہ ہستیاں ہیں ان کا اہل بیت میں سے ہونا حضور کی ازواج نے بھی بیان کیا ہے، حضور کی اصحاب نے بھی بیان کیا ہے، اور خود مدینے والے کے 6 ماہ کے عمل اور کردار نے بھی بیان فرمایا. اب چونکہ محرم الحرام شریف کی خاص نسبت ہے امام حسین پاک سے، اس لیے آئندہ لفظوں میں میں رجس کا ترجمہ کرتے ہوئے خاص طور پر اگر امام حسین کو متعین کر دوں تو آپ کے ذہن میں یہ تمہید موجود ہونی چاہیے کہ بات تو سارے اہل بیت کی ہے، لیکن چونکہ موقع امام حسین کا ہے لہذا ان سے بات مختص کر کے کی جا رہی ہے. ایک معنی لغت کے حوالے سے ہم نے رجس کا سمجھ لیا. اب چلیے اللہ کے قرآن کی طرف، اور قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن بتا رجس کا معنی کیا ہے، رجس کہتے کسے ہیں؟ میں واللہ اللہ کے کرم، مدینے والے کی عطا، بزرگوں کی نسبت پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہتا ہوں آج کی اس نشست میں ہی نہیں، زندگی بھر میں اگر بندہ رجس کا وہ معنی سمجھ جائے جو قرآن نے کیا ہے، زندگی بھر وہ نبی کی ذات کی بھی غلامی کرتا رہتا ہے، نبی کے خاندان کی بھی غلامی کرتا رہتا ہے. قرآن نے رجس کے جو معنی بیان فرمائے 4 بڑے معنی قرآن نے رجس کے بیان فرمائے. ان میں سے پہلا معنی جو قرآن نے بیان فرمایا وہ سورہ مبارکہ مائدہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. قرآن فرما رہا ہے کہ رجس کا مطلب ہے شیطانی کام. رجس کا مطلب کیا ہے؟ رجس کا معنی جو قرآن نے پہلا متعین فرمایا وہ کیا ہے؟ شیطانی کام. 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں شیطانی کام، ایک ہوتے ہیں رحمانی کام. ایک ہوتے ہیں شیطانی کام جن سے شیطان خوش ہوتا ہے، اور ایک ہوتے ہیں رحمانی کام جن سے رحمان خوش ہوتا ہے. چوری، ڈکیتی، برائیاں، جھوٹ، یہ سارے شیطانی کام ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اچھائیاں، یہ سارے رحمانی کام ہیں، ان سے رحمان خوش ہوتا ہے. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رجس کا معنی ہے شیطانی کام. اب میں جوڑ کے عرض کروں گا، میں آپ کے سامنے وہ حسین رکھنا چاہتا ہوں جو اللہ کے قرآن سے واضح ہو کے سامنے آتا ہے. میں روایات کا سہارا نہیں لے رہا، میں آیات پڑھ رہا ہوں عزت حسین پر. رب کہہ رہا ہے رجس من عمل الشیطان، رجس کا معنی ہے شیطانی کام. اب اس معنی کو لے کے آ جا سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 پر، جس کو ہم نے بطور مضمون پڑھا ہے کہ رب کہتا ہے کہ میں نے رجس کو دور کر دیا ہے. جہاں رجس ہو وہاں حسین نہیں، جہاں حسین ہو وہاں رجس نہیں. اب رجس کا معنی کیا ہے؟ شیطانی کام. شیطانی
काम मर्जी है, समझे ना समझे, कुरान ने तो मसला खोल दिया। दुनिया वालों याद रखना, क़यामत तक जहां शैतानी काम हो वहां हुसैन नहीं हो सकता, और जहां हुसैन हो वहां कभी शैतानी काम नहीं हो सकता। जहां शैतानी काम हो वहां कभी हुसैन नहीं हो सकता, और जहां हुसैन हो वहां कभी शैतानी। मेरे पास तशरीह में जाने का वक्त नहीं है, सिर्फ इतना इशारा करूंगा। आज का बदनसीब मुअर्रख और गलत फहमी रखने वाला मुल्ला ये कहता है हुसैन माज़ल्ला तलबे दुनिया के लिए गए थे, हुकूमत लेने गए थे। मुझे तारीख से जवाब देने की जरूरत ही नहीं, अल्लाह का कुरान हुसैन की हिफाजत के लिए मौजूद है। मुझे तारीख के झरोकों पे नजर डालने की जरूरत नहीं, लुयु ज़बान कुमुर रिज्स काफी है मेरे लिए। अल्लाह कह रहा है शैतानी काम जहां हो वहां हुसैन नहीं होता, और जहां हुसैन हो वहां शैतानी काम नहीं होता। अब जो कहता है तलबे दुनिया के लिए हुसैन गए, उससे पूछना बता तलबे दुनिया रहमानी काम है या शैतानी काम? भाई तलबे दुनिया, दुनिया के पीछे लगना ये शैतानी काम है, और दुनिया को छोड़ के रब की तरफ मुतवज्जो हो जाना, दुनिया खुद ब खुद पीछे आए, ये रहमानी काम है। तलबे दुनिया, तलबे जा, तलबे मनसब, तलबे हुकूमत ये शैतानी काम है। मुल्ला कहता है हुसैन मिन तख्त लेने गया था, लड़ाई करके हुकूमत लेने गया था, या कुरान से रिज्सुम मिन अमल शैतान निकाल, या फिर मान के तलबे दुनिया है शैतानी काम, और शैतानी काम कभी हुसैन कर नहीं सकता, क्योंकि रब कहता है रिज्सुम मिन अमल शैतान और लियु ज़बानकुम रिज्स, के जहां हुसैन हो वहां शैतानी काम हो नहीं सकता, और जहां शैतानी काम हो वो हुसैन कभी कर नहीं सकता। और मैं इसके साथ साथ एक और मसला भी यहीं पर खोल देना चाहता हूं कि भला सब्र करना है रहमानी काम, सब्र करना क्या है, और बेसब्री करना क्या है? बेसब्री करना क्या है? अल्लाह खुद कहता है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, मैं बेसब्रों के साथ नहीं होता, मैं सब्र वालों के साथ होता हूं। तो सब्र करना क्या है? रहमानी काम। बेसब्री करना क्या है? शैतानी काम। हुसैन की तारीफ और हुसैन की जात का तय्युन तो कुरान ने कर दिया कि जहां शैतानी काम होगा वहां हुसैन नहीं होगा, और जहां हुसैन होगा वहां शैतानी काम नहीं होगा। हुसैन रहमानी काम के साथ होगा, हुसैन का मुखालिफ शैतानी काम के साथ होगा। अब मैं मसला समझाना चाहता हूं, मैं इस बात का मुनकिर नहीं कि जुल्म नहीं हुए, तो इस बात का कतन मुनकिर नहीं कि ज्यादतियां नहीं हुई। कायनात में इससे बड़ी ज्यादती नहीं हो सकती जितनी ज्यादती करबला में हुई है, इससे बड़ा जुल्म हो ही नहीं सकता जितना बड़ा जुल्म करबला में हुआ है। यार 6 माह के मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ा गया, तिश्नगी पानी पानी कर गई दरिया को एक बच्चे की प्यास, तिश्नगी को सांस लेने का तरीका करीना आ गया। हाँ हंस पड़े असगर, तवज्जो है ना, तीर खाकर हंस पड़े असगर कुछ इस अंदाज से, शर्म से कातिल के माथे पर पसीना आ गया। वो शाम के बाजार में जब कहा गया था कि ये बागियों की लाशें आई हैं, तो किसी बड़े सियाने बंदे ने अली असगर के चेहरे की तरफ इशारा करके कहा था कि ये तो अभी दूध पीने वाला बच्चा है, इसने बगावत कब से शुरू कर दी है। इससे बढ़ के जुल्म कहां हो सकता है? मुमकिन ही नहीं। जुल्म की हद है लेकिन मुकाबले में बेसब्री नहीं। इसलिए कि अगर बेसब्री मानोगे कि हुसैन हाय हाय करता रहा, हुसैन वाय वाय करता रहा, तो बेसब्री तो शैतानी काम है। अल्लाह कहता है ये बेसब्री कर नहीं सकते, क्योंकि लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, बेसब्री है शैतानी काम, हुसैन है रहमानी काम वाला। अब फैसला कर लो, कुरान की रोशनी में हुसैन का तारुफ ये बनता है कि जुल्म की इंतहा हुई है, लेकिन उसने कहा ये हौसला अहले वफा तू भी देख ले, ओ बेनियाज खूने वफा तू भी देख ले। हुसैन का तारुफ ही कुरान ने ये दिया है कि जमाने भर दी शुजाअतां विच अजिहा बेमिसल बाब कोई नहीं, किसे दी मां नहीं हुसैन वर्गी, किसे दा प्यो बू तुराब कोई नहीं। जवान अकबर दी लाश जाके जदों न कंबिया इमाम मेरा, अरश फरश्ते ने नारे वजे हुसैन तेरा जवाब कोई नहीं। नबी अकरम दे मोढियां दी सवारी जिसनू खुदा ने बख्शी, हदीस नबवी ये दसदी पई है हुसैन जेड़ा नवाब कोई।
حسین کا اصلی تعارف یہ ہے کہ وہ جرت کا پہاڑ ہے، وہ صبر کا پہاڑ ہے. یہ بات میں کھول کے عرض کر دینا چاہتا ہوں. آنسو حسین کی یاد میں بہ جائیں تو یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. آنسو حسین کے ذکر میں بہ جائیں، یہ نبی پاک کی سنت ہے. ذکر حسین کرتے ہوئے دل پسیج جائے، یہ نبی پاک کی سنت ہے. کیا خوبصورت جملہ کسی نے کہا تھا کہ دنیا میں اعتبار محمد کا واسطہ، عقبہ میں افتخار قرابت حسین کی. محبوب کردگار نے چومے تھے اس کے ہونٹ، سنت ہے میرے واسطے مدحت حسین. آنسو کا آ جانا، دل کا نرم ہونا، یہ قطن بے صبری نہیں، یہ تو نعمت ہے اللہ کی طرف سے، عطا ہے اللہ کی طرف سے. یاد رکھو حسین خود بھی اور حسین والے بھی یہ بے صبری والے شیطانی کام میں نہیں جاتے، یہ صبر والے رحمانی کام میں جایا. تو پہلا معنی رجس کا کیا ہو گیا؟ شیطانی. شیطانی طلب دنیا بھی حسین نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ شیطانی کام ہے، اور کسی مرحلے پر بے صبری بھی حسین نہیں کر سکتا اس لیے کہ بے صبری بھی شیطانی کام ہے. یہ حسین کا وہ تعارف نہیں جو تاریخ سے آیا ہے، یہ وہ حسین کا تعارف ہے جو اللہ کی کتاب قرآن مجید سے آیا ہے. اب دوسرا معنی جو قرآن نے رجس کا کیا وہ معنی ہے گندگی. کیا معنی ہے؟ گندگی. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ. کہ یہ جو دم ہے، دم مسفوح ہے، لحم خنزیر ہے، یہ حقیقت میں گند ہے، گند ہے، غلاظت ہے. یہ خون، یہ خنزیر کا گوشت، یہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ رِجْس، یہ گندگی ہے، گند ہے. تو گویا قرآن نے رجس کا دوسرا معنی دیا کہ رجس کہتے ہیں گندگی کو، گند کو، غلاظت کو. اب چلو میرے ساتھ پھر اسی آیت پر جو اہل بیت اطہار کی شان میں ہے. لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، اللہ کہتا ہے جہاں رجس ہو وہاں حسین نہیں، اور جہاں حسین ہو وہاں رجس نہیں. رجس کا معنی ہے گند، غلاظت، گندگی. اللہ کہہ رہا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ. دنیا والوں یاد رکھنا، جہاں گند ہو وہاں حسین نہیں، اور جہاں حسین ہو وہاں گندگی نہیں. اب ہمارے ماحول میں بھی اور قرآن و حدیث کی تعلیمات میں بھی گندگی کا لفظ اور گند کا لفظ 5 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ پہلا معنی ہے باطل کی اطاعت، جھوٹ کی اطاعت کرنا، باطل کی اطاعت کرنا، یہ بھی گند ہے، گندگی ہے. اب جب یہ معنی لیا جائے تو پتہ کیا چلے گا کہ قرآن ہی اس راز سے پردہ اٹھا رہا ہے. دنیا والے پوچھتے ہیں یزید کے مقابلے میں حسین کیوں آیا اور کوئی کیوں نہیں آیا؟ بابا قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے نا، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ. جتنا گند سے دور رب نے محمد کی اہل بیت کو بنایا ہے، کسی اور کو اتنی دوری عطا ہی نہیں فرمائی ہوئی. اگر اس دور میں حسن ہوتے تو حسین سے پہلے جاتے، علی ہوتے تو حسین سے پہلے جاتے، لیکن وہ تھے نہیں. اس وقت اہل بیت رسول کا نمائندہ حسین ہی تھا جس نے باطل کی اطاعت کے مقابلے میں کھڑا ہونا تھا، کیونکہ باطل کی اطاعت ہے گند. اللہ کہتا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، جہاں گند ہو وہاں یہ نہیں ہوتے، اور جہاں یہ ہو وہاں کبھی گند نہیں ہو سکتا. گند کبھی ان کا ساتھی نہیں ہو سکتا اور یہ کبھی گند کے ساتھی نہیں. دوسرا معنی جو کسی گندگی کا شریعت مطالعہ سے بھی اور ہمارے ماحول میں بھی ثابت ہے وہ یہ ہے ترک شریعت. شریعت کو چھوڑ دینا یہ بھی گندگی ہے. شریعت کو چھوڑ دینا یہ بھی کیا ہے؟ گندگی ہے. اب مانا لو اس آیت کا تو پھر اور حسن سامنے آ جائے گا کہ لوگوں زمین و آسمان کے نظام بدل سکتے ہیں، حسین کبھی ترک شریعت نہیں کر سکتا. یوں کہہ لو جہاں ترک شریعت ہو وہاں حسین نہیں ہو سکتا، اور جہاں حسین ہو وہاں کبھی ترک شریعت نہیں ہو سکتا. ترک شریعت بھی گند ہے، حسین کے پاس وہ بھی ہو سکتا. تیسرا معنی جو گند کا ہم آپ ماحول میں استعمال کرتے ہیں، پنجابی میں تو بڑا مشہور ہے، وہ کہتے ہیں بھاگ جانا، میدان میں سے پیچھے ہٹ جانا. میدان میں جنوں آکھیدا نا پیڑ چھڑ کے بھاج جانا، انویں اسی اداجی میں مشہور ایک ڈولا ہے چھنی کیتے آن گند ریانا. وہ گند کیا ہے کہ وہ لڑائی نہیں لڑے تھے، پیچھے ہٹ گئے تھے.
अब समझ लो, मैदान से पीछे हट जाना ये भी गंद है। अल्लाह कहता है लियुज़्ज़िबानकुमुर रिज्स अहलल बैत, जहां मैदान से पीछे हटना हो वहां नबी के घर वाले नहीं होते, और जहां नबी के घर वाले हो वहां कभी मैदान से पीछे हटना, वो अली हो, वो हुसैन हो, बाबा बच्चों और बीवियों के साथ ये लश्कर आया है, बहुत जरूरी था कि हट जाते, बड़ा आसान था कि हट जाते, नहीं हटा, ललकार के कहा बाबा हम लियुज़्ज़िबानकुमुर रिज्स वाले हैं ना, हम हटेंगे तो ये गंदगी हमारे जिम्मे लगती है, हम सर कटाना तो जानते हैं, मैदान छोड़ के भाग जाना नहीं जानते हैं, मैदान छोड़ के भाग जाना नहीं जानते हैं। साहिबान ज़ीवकार लियुज़्ज़िबानकुमुर रिज्स की बात चल रही है। बातिल की इताअत भी गंदगी है, तर्क शरीयत भी गंदगी है, मैदान छोड़ के भाग जाना ये भी गंदगी है, और अपनी गल को तब्दील कर लेना। अब फलाना बंदा गल की थी ना तो फिर गल उछड़ गया, अपना मौकफ तब्दील कर देना, उसको भी हम कहते हैं भले की गंद पे करना, अगे हो रखे खून हो रखे, यानी मौकफ तब्दील करना ये भी गंदगी है। अल्लाह कहता है लियुज़्ज़िबानकुमुर रिज्स, जहां मौकफ का तब्दील करना हो समझ लो वहां नबी की नस्ल कोई नहीं, नबी का घर कोई नहीं, और जहां ये अहले बैत हो वहां कभी मौकफ को तब्दील करना नहीं है। अब देख, हुसैन का पहले दिन से मौकफ ये था कि यजीद झूठा है, यजीद बातिल है, यजीद जालिम है, वो जानी है, फासिक है, फाजिर है, नबूवत और रिसालत का मुनकिर है, सही मानों में उसने कोई काम नहीं रखा हुआ। अब उसने लालच दिए, मौकफ फिर भी हुसैन का वही रहा, उसने कहा बादशाही ले लो, हुकूमत ले लो इलाके की, मौकफ हुसैन का फिर भी वही रहा। फिर उसने धमकियों पे आया, मौकफ फिर भी रहा। फिर उसने मदीना छुड़ाया, मौकफ फिर भी रहा, वही रहा। फिर मक्का छुड़वाया, मौकफ तब्दील नहीं हुआ, मौकफ फिर भी वही रहा। फिर बच्चे ज़बा हो गए, मौकफ फिर भी वही रहा। फिर जिस्म पर 1960 जख्म लग गए, मौकफ फिर भी रहा। दुनिया वालों को समझ नहीं आती, हुसैन ने नेज़े की नोक पे चढ़ के नोके सिना से खुतबा जो दिया, क्यों दिया बाबा? इसलिए दिया दुनिया वालों को पता चल जाए जिनका मौकफ तब्दील हो जाए वो अहले बैत नहीं होते। अरे बच्चे ज़बा हो जाएं, हमारा मौकफ फिर भी वही है, नेज़े की नोक पे चढ़ जाएं, हमारा मौकफ फिर भी वही है। हुसैनियत से तल्लुक रखने वालों, अगर तुम्हारा हुसैन से तल्लुक है तो बातिल की इताअत न करना, तर्क शरीयत न करना, सच्चे मौकफ को कभी न छोड़ना, नापाकी के करीब कभी न जाना, फिर तुम्हारा तन भी हुसैन का गुलाम कहलाएगा, तुम्हारा मन भी हुसैन का गुलाम। तज़किरा हुसैन का मतलब ये नहीं होता कि नारे लगा दिए, सुभान अल्लाह कर दी, नहीं नहीं, सीरत से सबक हासिल कर। तू मुरीद है ना हुसैन का, बड़े प्यार से कहता है ना मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली है। तो मुरीद के लिए जरूरी है अपने पीर के रास्ते को समझे, उस रास्ते पे चलने की कोशिश करे। अल्लाह करीम हमें इन पाकाने उम्मत के पाकीज़ा रास्तों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो गुजारिशात की, बहुत सी गलतियां की होंगी, मेरा मालिक माफिया नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।